فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، فرمانبردار انبیاء اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیا کرتے تھے، ان کے فیصلے کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، اللہ والے اور علماء بھی اسی کے مطابق حکم سنایا کرتے تھے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اور کیونکہ ان کو اس کتاب کا، اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پھر آگے فرمایا کہ لہذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرا کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو حقیر سی قیمت کے عوض نہ بیچ ڈالنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی اور اس کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات میں یہودیوں پر یہ واجب کیا کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کے بدلے زخموں کا قصاص ہے۔ یعنی جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو سزا کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جس نے کسی کی آنکھ پھوڑی سزا کے طور پر اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، جس نے کسی کا کان جو ہے وہ زخمی کیا تو ناحق زخمی کیا تو سزا کے طور پر اس کا بھی کان جو ہے وہ زخمی کیا جائے گا۔ تو اس طرح قصاص کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا ان سے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس نے خوشی خوشی اس کو پیش کر دیا اپنے آپ کو سزا کے لیے تو فہو کفارۃ اللہ، تو یہ خوشی خوشی پیش کرنا اور اللہ کے احکام جو نازل کیا ہے اس پر جو ہے وہ عمل کرنا، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اب یہاں بھی اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے فرمایا وقفینا علی آثارہم بعیسی بن مریم، پھر ان کے بعد یعنی تورات والوں کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی تھا نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وھدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو متقی تھے۔ پھر آگے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، لہذا اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلے کریں کہ جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، جو احکامات اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں اسی کے مطابق ان کو چاہیے کہ فیصلے کریں، نہ کہ جو ہے وہ ان احکامات میں تبدیلی کر کے تو ان کا ہیر پھیر کر کے کچھ کا کچھ بنا کے جو ہے وہ اس پر عمل کریں اور اس کو آگے لوگوں کو بتائیں، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنے سے کوئی چیز کوئی بات ایڈ نہیں کرنی، جیسا کہ عیسائی پادریوں نے کیا، عیسائی علماء نے کیا اور یہودی علماء نے کیا کہ قرآنی احکامات میں رد و بدل کر دیا۔ پھر یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔
اب اللہ کریم نے آیت نمبر 44 میں، 45 میں اور آیت نمبر 47 کے آخر میں یہ جو ہے وہ کلمات ارشاد فرمائے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ پھر آیت نمبر 45 میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ تین لفظ ارشاد فرمائے، کفر کا، فسق کا اور ظلم کا، کہ وہ لوگ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے والوں کے مختلف حالات کے پیش نظر جو ہے وہ یہ الفاظ، تین الفاظ کہیں گے ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے والے نے اگر از راہ تمرد اور تحقیر، یعنی اللہ کے حکم کو جو ہے وہ حقیر جانتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو وہ کافر ہے۔ پھر جس نے حقیر تو نہ جانا لیکن جو ہے وہ ویسے ہی اس سے جو ہے وہ حکم عدولی ہوگی، اللہ کے احکامات سے حکم عدولی ہوگی، اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، بلکہ جو ہے وہ اس سے حکم عدولی ہوگی، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ظالم اور فاسق کی کیٹیگریز میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اب آپ اور میں خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنی قوم، اپنی رعایا، اپنے گھرانے، اپنے ملک میں اللہ کے نازل کردہ احکامات کو اپلائی نہیں کریں گے، ان کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اپنے سے جو ہے وہ قانون بنا لیں گے کہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر کسی انسان کے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل کر رہا ہے، تو اب ان آیات کو سن لینے کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون اور اصولوں پر عمل کریں۔